ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ عورت جس کا زیور حیا تھا، وہ عورت جس کا حسن حیا تھا، وہ عورت جس کی زینت حیا تھی، وہ عورت جو شرم و حیا کی پیکر تھی، وہ عورت جو اللہ اکبر شرم و حیا کی چادر جس کی پہچان تھی، آج اسلام کی ماننے والی وہ عورتیں سیریلوں کو دیکھ کر، کہانی قصوں کو سن کر، فلموں کو دیکھ کر، مختلف ڈراموں کو دیکھ کر اللہ اکبر بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ برا نہ مانے، دراصل یہ گفتگو پوری دنیا کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کرے ان بچیوں تک، قوم کی ان بیٹیوں تک، ان لڑکیوں تک یہ بات پہنچے جن کی زندگی کے اندر حیا نہیں ہے۔ دراصل الحمدللہ ہمارے اجتماع میں آنے والی بہنیں با حیا اور پارسا ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ہم ان بچیوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ حیا عورت کا حسین زیور ہے۔ جو عورت جتنی با حیا ہوگی اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور بے حیا ہوگی تو اس کے پاس ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اسی لیے تو یہاں تک فرمایا گیا، عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جتنا وہ موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ موٹے کپڑے کی وجہ سے اس کے ایمان کو مضبوطی نصیب ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، تو دراصل مغربی تہذیب کو دیکھ کر، دنیا کی دوسری عورتوں لڑکیوں کو دیکھ کر آج میری قوم کی بیٹیاں بھی بے حیائی کا شکار ہیں، اور اب فیشن کے نام پر بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل کر دی گئی ہے۔ سیریل کے نام پر بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل کر دی گئی ہے۔ فلموں کے نام پر بے حیائی گھروں میں داخل کر دی گئی ہے۔ بے حیائی کی صورتیں کیا ہے؟ پہلی صورت تو بے حیائی کی یہ ہے کہ اللہ اکبر خواتین اسلام جو ہے معاذ اللہ پردے سے بالکل بے پردہ ہو چکی ہے، پردے سے بالکل دور ہو چکی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے، گلے میں لٹکاتی ہے، اس کے بعد چھوٹی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، اس کے بعد باریک اور پتلے لباس پہنتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بار بار گفتگو اجتماع میں اس پر کی جاتی ہے، لیکن کیا ہو گیا میری قوم کی بیٹیوں کو؟ ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی۔ آج کل کی لڑکیاں جدید فیشن کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، سیریل اور فلموں کی اداکارہ کی نقالی کے نام پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ اپنے حسن کی نمائش، اپنے جسم کی نمائش، اپنے بڑے بالوں کی نمائش، یہ سب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں خواتین اسلام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا، ایمان کے کانوں سے سننا، دلوں کے کانوں سے سننا۔ میرے اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے قوانین پر جب کوئی عمل نہیں کرتا، رب کے فرامین پر کوئی عمل نہیں کرتا تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے، اور جب قدرت کسی کی پکڑ کرتی ہے اس کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اپنے خوبصورت ہونٹوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، اپنے خوبصورت چہرے کی نمائش کرنے والی میری بہن، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والی میری بہن، ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کر کے زیب و زینت کرنے والی میری بہن، اچھے سے دل کے کان سے سن لے، میرا اللہ وہ طاقت والا ہے جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے، جو شداد کی بنائی ہوئی جنت میں شداد کا قدم رکھنے سے پہلے اس کو دنیا کے اندر موت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے تاریخ کے وہ لوگ ہیں جو بادشاہ تھے، جو تاجدار تھے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان ظالموں نے خدا کی نافرمانی کی، نتیجتاً خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جوانی پہ اترا کر، بے پردگی کر کے اللہ کے حبیب آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والی میری بہن سن لے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی نا، ناجائز فیشن کی وجہ سے، ناجائز کاموں کی وجہ سے، بے
پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی، تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے، حسن چھن جاتا ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔